السلام علیکم. ہم کیمبرج IGCSE اینڈ او لیولز بزنس اسٹڈیز کی کمپلیٹ ویڈیو سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور ہم اب تک جو مختلف ویڈیوز بنا چکے ہیں اس کے سلسلے میں ہم مارکیٹنگ کا پورا یونٹ کمپلیٹ کر رہے تھے. جو سیکشن ہے مارکیٹنگ کا، اس کے سیکنڈ پارٹ میں مارکیٹ ریسرچ پہ تھے. مارکیٹ ریسرچ کا پارٹ 1 ہم بنا چکے ہیں، جس میں ہم نے پرائمری ریسرچ کو تھوڑا ڈیپس میں ڈسکس کیا تھا. اب ہم مارکیٹ ریسرچ کے سیکنڈ پارٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، جس میں ہم سیکنڈری ریسرچ اور پھر کوسچنر ڈیزائن وغیرہ کی بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ سیکنڈری ریسرچ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سیکنڈری ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا جو پہلے سے گیدر کر لیا گیا ہے، جس کو کہ آپ نے گیدر نہیں کیا، اس ڈیٹا کی مدد سے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. ڈیٹا گیدر کسی اور نے کیا تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ مقصد سملر ہو آپ کے لیے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بالکل ہی ڈفرینٹ مقصد ہو، لیکن وہ ڈیٹا آپ کے لیے بھی یوزفل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ یہ جاننا چاہا ہو کہ اس کا پروڈکٹ مارکیٹ میں کتنا امپورٹنٹ ہے یا کتنا اس کا شیئر ہے مارکیٹ میں. تو اس نے کہا ہو کہ مارکیٹ میں ٹوٹل 3 پروڈکٹ ہیں، 1 2 3. اس نے لوگوں سے سروے کروایا کہ پروڈکٹ یہ زیادہ خریدنا چاہتے ہیں آپ، یا یہ زیادہ خریدنا چاہتے ہیں، یہ زیادہ خریدنا چاہتے ہیں. کچھ اس طرح کا سروے اس نے کروا لیا، اور نکل کے آیا کہ یہ پروڈکٹ لوگ زیادہ خریدنا چاہتے ہیں. تو اس کیس میں اگر اس کا پروڈکٹ 1 تھا اور آپ کا 2 تھا اور کسی اور کا 3 ہے، تو یہ ریسرچ تینوں کے کام آ جائے گی، ڈائریکٹ کام آئے گی. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ڈیٹا کو کسی طرح مینیپولیٹ کر کے اپنے استعمال میں لیا، بلکہ ڈائریکٹلی یہ ریسرچ آپ کو ہیلپ کر گئی. تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ کہیں مارکیٹ میں ایسا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہوتا ہے جو ایز اٹ از آپ کے کام آ جاتا ہے، حالانکہ وہ آپ نے کلیکٹ نہیں کیا ہوتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور اس میں سے پارٹ آف دا ڈیٹا آپ نے استعمال کر لیا جو کہ آپ کے ریلیونٹ کام کا تھا. ٹھیک ہے. تو سیکنڈری ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیلڈ میں نہیں جانا پڑے گا. آپ اپنی ڈیسک پہ بیٹھیں گے، آپ انٹرنیٹ کھولیں گے، آپ کچھ میگزینس کھولیں گے، آپ کچھ جرنلس کھولیں گے، پہلے سے جو کام ہوا ہوا اس کو تھوڑا سا گو تھرو کریں گے، اس میں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. آپ نیوز پیپر آرٹیکلز دیکھیں گے، آپ گورنمنٹ کے مختلف جو ادارے ہیں ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان میں سرچ کریں گے، اور پھر پتہ کریں گے کہ کیا چیز کیسے ہے. جیسے کہ بہت دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامکس کے اوپر مختلف ڈیٹا اکنامک سروے آف پاکستان میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے نکالتے ہیں انفلیشن کا ڈیٹا، اور اپنی مرضی سے پھر اس کے حساب سے ویلیوز ڈرائیو کر کے اپنے کسی ڈیسیژن میں پہنچ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ صرف آپ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جنرل پبلک کے لیے سب کے فائدے کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو اس میں سے آپ نے ہی فائدہ اٹھا لیا. تو یہ بھی سیکنڈری ریسرچ ہے. تو سیکنڈری ریسرچ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں کافی کام کے ہوتے ہیں. سیکنڈری ریسرچ کے ایڈوانٹیجز میں ایک ایڈوانٹیج سب سے بڑا، سب سے زیادہ کہا جانے والا ہے کہ اٹس چیپر. ٹھیک ہے، تھوڑی سستی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو فیلڈ میں بندے نہیں اتارنے پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف اس طرح کی چیزیں جس میں کہ ایک بڑی پاپولیشن ہے اور اس کے بارے میں آپ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ کا سیمپل سائز بھی ایون ہے وہ بہت بڑا بنے گا اگر آپ نے سیمپل بھی لیا، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے سیکنڈری ریسرچ ایڈوانٹیجز ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ انفلیشن کی انفارمیشن نکالنا چاہتے ہیں ان پاکستان. Now inflation in Pakistan cannot be calculated by one person or a very small organization on their own, because when they say کہ inflation in Pakistan, so they'll have to go to lots of different places, like many different cities and different towns, and search for different products, the prices of different products, which would require a lot of human resource, which people don't have. Governments do have them. تو یہ پرابلم جب بہت بڑا سیمپل سائز یا پاپولیشن سائز اتنا بڑا ہو اور آپ کو جو فیصلہ نکالنا ہو وہ اتنے بڑے کے بغیر نکل نہ سکتا ہو. آپ نے کہا میں نے 3 شہروں سے پوچھ لیا اور میں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ کیا ہے، تو وہ مانا نہیں جائے گا. خالی 3 شہر جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے پوری پاپولیشن کا. تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ سیکنڈری ریسرچ ہی کر لیں.
آپ ڈائریکٹلی پرائمری ریسرچ میں جائیں گے تو آپ کر بھی نہیں سکیں گے، اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سملرلی بہت دفعہ بہت کچھ بہت امپورٹنٹ ڈیٹا آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے، یو جسٹ ہیو ٹو لک فار اٹ. کہ مینی researches, ideas, things have already been researched. So no need to reinvent the wheel. دیکھیں تو صحیح آپ کے آس پاس پہلے ہوا کیا ہے. تو ایکچولی سیکنڈری ریسرچ یہاں بھی کام آئے گی جب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ میرے آس پاس اب تک کیا کیا آلریڈی ریسرچ ہو چکا ہے. آپ کمٹ کر لیں کہ یار میں اس ایریا میں پرائمری ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، کمٹ کر لیں آپ، اور وہ ایریا آلریڈی ریسرچ ہو تو آپ نے پیسے ضائع کر دیے، پہلے ہی اس پہ کام ہوا تھا، آپ نے پہ پیسے ضائع کر دیے. تو یہ جاننے کے لیے بھی کہ کیا مجھے اس پہ پرائمری ریسرچ کرنی پڑے گی یا نہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ڈیسک پہ بیٹھ کے ہی تھوڑا انٹرنیٹ وغیرہ گھمانا پڑے گا. آپ کو مختلف میگزینز، مختلف جرنلس کھولنے پڑیں گے، آپ کو ویب سائٹس دیکھنی پڑیں گی. تو جب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں پرائمری ریسرچ کروں یا نہیں کروں، تب بھی آپ کو سیکنڈری ریسرچ کرنی پڑے. تو ایون ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پرائمری ریسرچ یو ول ہیو ٹو اسٹارٹ بائی ڈوئنگ اے سیکنڈری ریسرچ کہ یہ ٹوٹلی نیا آئیڈیا ہے یا اس پہ پہلے سے کام ہوا ہوا ہے. تو انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ پرائمری ریسرچ کرنے سے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ سیکنڈری ریسرچ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. سو اٹس چیپر اینڈ اٹس کوئکر ایز ویل. ٹھیک ہے جی. اب سیکنڈری ریسرچ کے مسائل کیا ہیں؟ سیکنڈری ریسرچ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ڈیٹا کی جو ویلیڈیٹی ہے، ڈیٹا کی جو امپیکٹ ہے، وہ آپ کے لیے اس ڈیٹا کا کیا امپیکٹ ہے. اب اس کے کئی اینگلز ہیں. نمبر 1 اینگل یہ کہ ڈیٹا کی ڈیٹ یعنی ڈیٹا کی ٹائم لائن، کب کلیکٹ کیا گیا تھا ڈیٹا. آپ نے جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کی، آپ نے انٹرنیٹ پہ گئے، آپ نے دیکھا کہ کنزیومر بیہیویئر کے اوپر دیکھا آپ نے کون سی چیزوں کی چوائسیز زیادہ ہیں، کون سے گڈس اب لگژری کی طرف چلے گئے ہیں، کون سے گڈس نیسیسٹی بن گئے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کچھ ڈیسیژنز لینے ہیں. ڈیٹا جو 1997 کا تھا، تو ظاہر ہے یہ اب آپ کے لیے ریلیونٹ ڈیٹا نہیں رہا. سیکنڈلی آپ نے تھوڑا سا سرچ کیا، آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے سیمپلنگ کی ہے وہ آپ کی پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کری. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کا ریسرچ کوشچن ہوتا ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین آج کل کون سا کوکنگ آئل پریفر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ارے واہ پاکستانی کوکنگ آئل پریفرنس پہ ایک ریسرچ موجود ہے، آپ نے اٹھا لی. اس میں جو انہوں نے سیمپل کیا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا کہ 50% مردوں اور 50% عورتوں سے پوچھا. تو اب آپ نے کہا یار یہ تو جو ان کا جو سیمپل ہے وہ اس پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا جس پاپولیشن کے بارے میں مجھے ڈیسیژن لینا ہے. یا اس ایج گروپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا کبھی کبھی، یا اس جینڈر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا، یا اس سائیکوگرافیکل سیکشن کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ جو اویلیبل ہے تو صحیح، سستا بھی اور آسانی سے بھی، لیکن کیا وہ ڈز اٹ ریپرزینٹ یور پاپولیشن؟ آپ میرے خیال سے سمجھ رہے ہوں گے نا یہ بات کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو یور پاپولیشن اور ڈز اٹ ریفر ٹو یور پاپولیشن. تو یور پاپولیشن کا مطلب میں پاپولیشن آف پاکستان نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ کیس اسٹڈی جو یا وہ ریسرچ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو آپ نے ٹارگیٹ آڈینس بنائی کہ میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس وقت آپ کے لیے وہ پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو پرائمری ریسرچ ہے، جیسے میں نے کہا اس کا ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس کی ریلائبلٹی یا آپ کی پاپولیشن سے اس کے. تیسری بات یہ کہ اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ایکسکلوزیولی آپ کا نہیں ہے، نان ایکسکلوزیو. کیا مطلب ہوا کہ جو بھی بات آپ معلوم کر سکتے ہیں وہ کوئی اور بھی معلوم کر سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسا بہت بڑا تیر نہیں مار لیں گے آپ اس کے بعد کہ آج میں نے ایک ایسی بات معلوم کر لی جو کٹنگ ایج بات ہے اور اس کے بعد میں ایک ایسا ڈیسیژن لوں گا کہ مارکیٹ میں کوئی اور وہ ڈیسیژن نہیں لے سکے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جنرل اویئرنیس کے لیے ہیلپ فل ہے. جیسے میں نے کہا نا، ایون ایف یو وانٹ ٹو گو ان ٹو یور اون
ریسرچ یو ول فرسٹ ہیو ٹو ڈو اے سیکنڈری ریسرچ کہ اب تک کیا ہو چکا ہے، کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. اس کے بعد جب آپ سیکنڈری ریسرچ کر لیتے ہیں جس سے آپ کو جنرل مارکیٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اوکے آئی گاٹ دیٹ ڈیٹا اینڈ the given population is actually truly representing my population and I don't need to go into a primary research. Or you decide کہ نہیں, the data isn't sufficient enough, the data isn't representative enough of my population, or the data is very old, or yes, I have got the clue after collecting this data. I have this clue that I am thinking in the right direction and I think this kind of product might be successful. Let's do a full-fledged primary research. تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات کہ بہت دفعہ ہم سیکنڈری ریسرچ کرتے اس لیے ہیں کہ ہم پرائمری ریسرچ کنڈکٹ کر سکیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کر سکیں کہ پرائمری ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی. تو سیکنڈری ریسرچ کے سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو آف کورس سورسز انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں. انٹرنلی آرگنائزیشن میں بے تحاشا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت، جیسے کہ آپ نے سیلز جرنل، اپنی اکاؤنٹنگ کی بکس، آپ اپنی کیش بکس، آپ اپنی ریسیٹس، آپ نے بینک اکاؤنٹس، آپ کی آرگنائزیشن میں جو کچھ بھی ڈیٹا موجود ہے، اٹینڈنس شیٹس، اٹینڈنس ٹائم مینجمنٹ ایپس، آپ کے کسٹمر سرویز، آپ کی فوٹو کاپی کی پرنٹنگ کا کاؤنٹر، واٹ ایور the data is available in your organization, all that data is internal data and you can take a lot of different decisions collect by using that data. آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ میری اوور آل مجھے اب ڈیجیٹل پرنٹنگ کی طرف جانا چاہیے یا میں اینالاگ پرنٹنگ پہ رہا ہوں، تو آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، کتنے پرنٹس ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کمپلیکسٹی ہوتی ہے، کتنی فریکوینسی ہے، یہ سارا ڈیٹا آپ کی آرگنائزیشن میں اندر موجود ہوگا. آپ کو باہر سے آنے کی ضرورت کم از کم اس سارے ڈیٹا کے لیے نہیں پڑے گی. یہاں پرائس وغیرہ معلوم کرنے کے لیے آپ باہر سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. سو وین وی سے دا سورس آف دا ڈیٹا از انٹرنل، اٹ مینس کہ آرگنائزیشن اپنے پرسنل یا اپنے آرگنائزیشنل ڈیٹا کو جمع کر کے، چاہے وہ فائنینشیل ڈیٹا ہو، پروڈکشن کا ڈیٹا ہو، آفیشنل انوائرمنٹ کا ڈیٹا ہو، کیش کا ڈیٹا ہو، کسٹمر ریویوز ہوں، تو وہ جو بھی کچھ آپ کے پاس اپنے بغیر الگ سے کوئی نئی ایفرٹ کیے ہوئے بزنس پروسیسز کے درمیان، یہ بڑی کی ٹرم آ گئی، دیکھیں، بزنس پروسیسز کے درمیان جو ڈیٹا آٹومیٹکلی جنریٹ ہو رہا ہے وہ ڈیٹا آپ کے لیے انٹرنل ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، مزے کی بات ہے نا. اور ایکسٹرنل ڈیٹا وہ ہے جو آپ کے پاس اپنی آرگنائزیشن میں اویلیبل نہیں ہوتا. اچھا، میں نے یہ کیوں کہا کہ پروسیسز کے درمیان جو آٹومیٹکلی جنریٹ ہو رہا ہے وہ انٹرنل ڈیٹا ہے ایز اے سیکنڈری ریسورس. انٹرنل ڈیٹا پرائمری ریسورس بھی ہو سکتا ہے نا. آپ نے کہا یار کلیکٹ تو نہیں ہو رہا تھا کہ میرے امپلائیز کیسا محسوس کرتے ہیں، کلائمیٹ سروے کرتا ہوں کہ میری آرگنائزیشن کا کیسا مزاج ہے، لوگ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں یہاں پہ کام کرنے میں، وہ آج تک کبھی کلیکٹ نہیں ہوا. تو ایز اے سیکنڈری سورس وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے انٹرنلی. ڈیٹا انٹرنل ہے لیکن ایز اے سیکنڈری سورس اویلیبل نہیں ہے. تو سیکنڈری سورس کے طور پہ اس ڈیٹا کو یوز کریں گے جو آلریڈی کلیکٹ ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ایز اے سیکنڈری سورس انٹرنل ڈیٹا از collected through all those processes which are already being done in the business. لیکن اگر آپ کو اس ڈیٹا کو انٹرنلی کلیکٹ کرنے کے لیے ایک نئے سرے سے لوگوں کو بٹھا کے معلومات حاصل کرنی پڑی تو پھر وہ سیکنڈری ریسرچ نہیں رہے گی، وہ واپس پرائمری میں چلا جائے گا. معاملہ کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا پراپرلی دوبارہ سے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں نے یہ لفظ یہاں پہ ایڈ کیا. اچھا، پھر ایکسٹرنل سورسز بھی ہوتے ہیں. ایکسٹرنل سورسز بھی بے تحاشا ہیں. ظاہر ہے اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھیں تو سب سے بڑا سورس ہی انٹرنیٹ ہے. اب آج کل کے دور میں تو اس کے بعد فل اسٹاپ ہی لگ جاتا ہے. یہ جو پیٹر اسٹمپسن اور کیرن بورنگٹن نے جو کتاب لکھی ہے، یہ آج نہیں لکھی. یہ کتاب تقریباً غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں 18 سال پہلے بھی یہ کتاب پڑھا رہا تھا. 18-20 سال سے تو میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں. پرابلی اس سے ہی پرانی ہو، مجھے نظر نہیں آ رہی اس کی فرسٹ پبلشنگ ڈیٹ 1999 آئی تھنک.
So it's 2024. So it's 25 years since they have published this book. اور انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے اس کو، اپگریڈ کرتے جاتے ہیں ہر 2-4 سالوں میں، اس میں ڈیٹا کو اپگریڈ کرتے ہیں. بٹ وہ جو ایک اسٹرکچر ہے نا چیپٹر کا، وہ چیپٹر کا اسٹرکچر نہیں اتنا بڑا چینج نہیں کر سکتے کہ ٹوٹلی اس کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، تو جیسے نیوز پیپر انہوں نے ایز اے سورس لکھا ہے، تو اب نیوز پیپر ایز سچ اب تو کسی کے یہاں نہیں آتا ہے نا. تو نیوز پیپر بھی جب آپ بولتے ہیں تو آپ اس کے انٹرنیٹ پہ ہی جاتے ہیں. انہوں نے ایک سورس لیا ہے گورنمنٹ آرگنائزیشنس کی کلیکٹڈ ڈیٹا، جیسے کہ ایف بی آر ہے یا منسٹری آف اسٹیٹسٹکس ہے، اسٹیٹسٹکس بیورو آف پاکستان، منسٹری آف فائنانس ہے. بھائی منسٹری آف فائنانس کا ڈیٹا ہو، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ہو، آپ کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ آپ انٹرنیٹ سے کلیکٹ کریں گے، آپ آن لائن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس آن لائن نے نا آہستہ آہستہ سب کو کھا لیا ہے. حالانکہ ابھی آپ کے کورس میں یہ بات اس طرح سے پریزنٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم ہے. تو جب آپ کا کورس میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایکسٹرنل سورسز میں ہم پڑھتے ہیں کہ انٹرنیٹ از ون سورس اینڈ دا سیکنڈ سورس از گورنمنٹ ایجنسیز. اب حالانکہ اگر میں کہوں جاؤ گورنمنٹ ایجنسیز سے پتہ کرو تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے. اسی طرح سے ایک سورس انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے نیوز پیپرز یا نیوز ایجنسیز، ٹھیک ہے، انسائکلوپیڈیاز یا ادر جو اس طرح کی جو بھی انفارمیشن بیسڈ سورسز ہیں، ٹریڈ ایسوسیشنز. ایک زمانے میں میں ریسرچ کرنے جاتا تھا کراچی اسٹاک ایکسچینج، جو اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، تو بہت ڈیٹا وہاں ملتا تھا. پھر وہاں سے اچھا کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سینٹرل بینک آف پاکستان، جس کو ہم اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، اس کے برابر میں ہی ہے. سینٹرل بینک آف پاکستان کی بڑی اچھی لائبریری ہے، بڑی زبردست، پیسفل، کام، اور وہ بزنس اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت کچھ ہے اس میں. تو میں پہلے وہاں جاتا تھا، آرگنائزیشنس کا کے مختلف کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا. پھر ڈیٹا کلیکٹ کر کے اسٹیٹ بینک کی لائبریری میں آ جاتا تھا، وہاں بیٹھ کے اس ڈیٹا کو کمپائل کرنا، پھر جو مختلف ریسورسز ہیں کتابوں سے لے کر اس کی سٹیشنز وغیرہ، اس کے ریفرنسز نکال کے وہ کوٹ کرنا، اور پھر جب کھانے کا ٹائم ہو جانا تو اسٹیٹ بینک کی کینٹین میں بیٹھ کے مزے مزے کھانے کھانا. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ڈسکاؤنٹیڈ ہوتا تھا، بڑا اچھا یہ لگتا تھا کہ بہت ڈسکاؤنٹیڈ کھانا ملتا تھا وہاں پہ. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے دیکھیں. تو یہ وہ زمانہ نہیں رہا. لیکن اب آپ کو میں کہوں کہ جی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کی لائبریری میں نا 2 لاکھ کتابیں تھیں. 2 لاکھ کتابیں مطلب 2,20,00,000 کتابیں، 20 کروڑ کتابیں. آن لائن تو ہر چیز اویلیبل ہے. تو یوں اب یہ جو فزیکیلٹی ہے نا ریسرچ، ایکسٹرنل ریسرچ کی، آئی بلیو کہ اس میں سب کچھ ختم ہو گیا، سب صرف انٹرنیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک ہے جیسے کہ مارکیٹ ریسرچ ایجنسیز ہوتی ہیں، ٹریڈ ایسوسیشنس پہ نکل کے آئی تھی بات کہ میں کراچی اسٹاک ایکسچینج اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا پی ایس ایکس وہاں جایا کرتا تھا، اسی وجہ سے کہ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا تھا بہت سارا. پھر اچھا آپ کو وہ ڈیٹا لینے کے لیے جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو وہ چاہیے ہوتا تھا ایک لیٹر، جس کی بنیاد پہ وہ آپ کو ڈیٹا ایشو کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے ایکسٹرنل سورسز ڈسکس کیے. مارکیٹ ریسرچ ایجنسیز میں نے لکھا نہیں. مارکیٹ ریسرچ ایجنسیز کون ہوتی ہیں؟ یہ اپنا ڈیٹا بیچتی ہیں لوگوں کو، مارکیٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے. جیسے کہ ایک صابن کی کمپنی ہے، وہ خود تو صابن بنانے میں مصروف رہتی ہے نا، اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ گھر گھر جا کے معلوم کرے کہ صابن کون سا اچھا بک رہا ہے. تو وہ مارکیٹ ریسرچ کے جو کام کرتے ہیں، جن کے نمائندے روزانہ گھر گھر جاتے رہتے ہیں، یا ان کو پریکٹس ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں کیا چل رہا ہے، تو وہ لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی ریسرچ ایجنسی سے رابطہ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری خاطر ہی ریسرچ کنڈکٹ کر دیں. تو وہ بہت ساری ریسرچز کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے تو اپنی بہت سی ریسرچ کو پبلک بھی کر دیتے ہیں، اویلیبل کر دیتے ہیں. تو آپ یہاں سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں، سیکنڈری ڈیٹا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی سیکنڈری ڈیٹا کے سورسز پہ. اب ہم واپس آ جاتے ہیں کہ مارکیٹ ریسرچ ڈیٹا
کتنا ایکوریٹ ہوتا ہے. both now we are done with the primary and secondary sections. Now we are discussing about market research as a whole. تو پہلی بات تو یہ ہوئی question number 1, who is responsible for market research, who carries it out. کس یہ اٹ کا کیا مطلب ہے؟ مارکیٹ ریسرچ. تو مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ 2 لیولز پہ ہوتی ہے. لیولز تو بہت سارے ہیں لیکن اس کو ہم 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 ٹاپ ڈیسیژن میکرس. یہ جب ٹاپ ڈیسیژن میکرس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پوری آرگنائزیشن کہاں جائے گی. ایک آرگنائزیشن ہے, اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ, ایچ آر ڈپارٹمنٹ, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ پوری آرگنائزیشن ایک ریسرچز کر رہی ہوتی ہے اپنے آرگنائزیشنل گولز متعین کرنے کے لیے کہ ہمیں کدھر جانا ہے. تو ایک لیول یہ ہے کہ ٹاپ لیول پہ ڈیسیژن میکرز جو ہیں مارکیٹ ریسرچ کو کنڈکٹ کروانے کی اسٹریٹجی بناتے ہیں, یا مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کروا کر پھر اسٹریٹجی بناتے ہیں, اب زیادہ بہتر ہے. لیکن ان میں سے ہر ڈپارٹمنٹ چونکہ اپنے اپنے گولز رکھتا ہے, آرگنائزیشن کے گول کو سکسیزفلی اچیو کرنے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے کچھ گولز ہوتے ہیں. تو پھر ہر ڈپارٹمنٹ اپنے گولز کے اعتبار سے اپنی پرسنلائزڈ یا اپنی ڈپارٹمنٹلائز ریسرچ خود بھی کروا رہا ہوتا ہے. تو دا ریسرچ could be on the company level, the research could be on the departmental level, and the research can be on the level of a person. وہ اپنے لیے اپنے پرسنل سیٹ کے لیے کہ جس ڈیسیژن کو میں نے لینا ہے, I am the manager of HR in this organization and I want to see کہ which software should I be acquiring for preparing the payroll. تو یہ فیصلہ اس کا ہے, وہ ذمہ دار ہے اس فیصلے کا. تو اس کے لیے اس نے مارکیٹ میں سیکنڈری ریسرچ کی, تو وہ بھی ریسرچ کر رہا ہے. تو ریسرچز گو آن ایٹ ایوری لیول, اور ان ریسرچز کے ڈفرینٹ امپلیکیشنز ہوتے ہیں. جتنی بڑا امپلیکیشن ہوتا ہے اتنی زیادہ پھر اس ریسرچ کے اوپر کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس سے ہم غلط ڈیٹا نہ ڈرائیو کر لیں. لیکن وہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جس سے مارکیٹ ریسرچ ڈیٹا کا جو ایکیوریسی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو دیکھیں, جب بھی ریسرچ کی جائے گی, سب سے پہلے سے میں نے کہا, آپ جو بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ میرے حساب سے یہاں پہ یہ ہوتا ہے, تو جس کے بارے میں آپ یہ بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں وہ آپ کی پاپولیشن ہے. کراچی میں ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر مرد یہ والا آئل یوز کرتے ہیں اپنی موٹر سائیکلز میں, زیادہ تر بائکرز یہ والا آئل یوز کرتے ہیں. جب آپ نے کہا نا زیادہ تر بائکرز, تو پھر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جس پاپولیشن کے بارے میں آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں, یہ انفارمیشن کو آپ ایز اے ریسرچ انفارمیشن پریزنٹ کر رہے ہیں, تو کیا واقعی آپ نے ان سب سے پوچھا؟ ظاہر ہے سب سے تو نہیں پوچھ سکتے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا سیمپل بناتے ہیں. تو پھر کیا آپ کا سیمپل کیئرفلی بنا؟ کیا واقعی وہ ان تمام شعبہ ہے زندگی یا کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو اس پاپولیشن کے شعبے ہیں؟ مثلا میں نے کہا کہ سارے مرد, سارے بائکرز جو ہیں وہ شیل کا آئل ڈلواتے ہیں. سو ٹو سے دیٹ آئی ہیو ٹو سارے پاکستانی بائکرز, تو پھر مجھے پاکستان کے اکثر شہروں سے یا کئی شہروں سے اور مختلف طرح کے شہروں سے اور دیہات سے اور قصبوں سے, اور پھر ان میں بھی یہ خیال رکھنا کہ ایج وائز سب کو کلیکٹ کر لیا. پھر اس میں بھی خیال رکھنا کہ کچھ اوپر والی ایج, کچھ نیچے والی ایج, کچھ اوپر والی انکم, کچھ نیچے والی انکم. تو یہ اس طرح سے ویل پلانڈ سیمپل ڈیزائن اگر ہوتا ہے تو ایکوریسی آف دا ڈیٹا زیادہ ہوتی ہے. اگر ویل پلانڈ نہیں ہوتا تو ایکوریسی آف دا ڈیٹا نہیں ہوتی. سیکنڈلی, آپ کا جو سیمپل کی کیئرفلنس, ایکسکیوز می, اس کے بعد آپ کے کوشچنیئر کیسے ورڈ کیا گیا تھا, اس کو کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے. کوشچنیئر ڈیزائن
کیونکہ آپ نے جو پوچھنا چاہا تھا کہیں لیڈنگ کوشچن تو نہیں تھے، آپ لوگوں سے جس پوچھ رہے تھے تو آپ نے اس طرح سے تو نہیں پوچھا کہ خود بخود وہ وہی جواب دینا شروع کر دیں جو جواب آپ چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. اچھا، سیمپلنگ کے اندر جیسے میں نے کہا تو میں نے ساری باتیں کور کر لی ہیں، حالانکہ آپ کی بک میں اس کو کئی اینگل سے لیا گیا ہے کہ سیمپل میں ریپرزنٹیٹیو تھا کہ نہیں تھا، کوشچن ہے کیسے بنایا گیا تھا، پھر سیمپل کا سائز کیا تھا، کہ کتنا آپ نے کہا میں پورے پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے خالی 2 شہروں سے پوچھ لیا، 3 شہروں سے پوچھ لیا. تو سیمپل سائز کیا تھا، آپ نے کوشچن کی ورڈنگ کیسی تھی، پھر دا پرسن ہو کیریز آؤٹ دا ریسرچ، تو ریسرچ ایسوسیٹس کہتا ہوں میں تو ان کو، ریسرچ ایسوسیٹس جو آپ کے ہیں، ریسرچ پارٹنر جو آپ کے ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، وہ بائس تو نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کتنا سگنیفیکنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے حساب سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پھر جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، جس بھی جگہ پہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، ریسرچر اور رسپونڈنٹ دونوں کا بائس تو نہیں ہے کہیں جس سے پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ بائس کی وجہ سے جو ہماری ریسرچ ہے اس کی ایکیوریسی متاثر ہوتی ہے، صحیح سیمپل نہ ہو، صحیح کوشچنئر نہ ہو، صحیح ریسرچ اسسٹنٹ یا ریسرچ ایسوسیٹس نہ ہو، صحیح رسپونڈنٹس صحیح انداز سے نہ بات کر رہے ہوں، بائسڈ ہوں پہلے سے. اور پھر ڈیٹا کی جو کون کرنسی ہے، جو سوال کیا جا رہا ہو، جو کوشچن کیے جا رہا ہوں، جس سے کیے جا رہا ہوں، وہ اس سے ریسنٹلی اس سچویشن سے گزرا ہو. آپ کسی سے سوال کریں یہ بتائیے کہ آج سے 40 سال پہلے جو سچویشن تھی اس کے بارے میں آج آپ کا کیا، تو بھائی اب آج کیسے خیال کا اظہار کریں گے، اب تو بہت سارے فیکٹرز آ گئے نا. تو اس لیے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہو، جو رسپونڈنٹ ہو، وہ اس کے لیے وہ ریسنٹ رسپانس دینے کا سوال ہو کہ ریسنٹ سچویشن پہ رسپونڈ کر رہا ہو، تو زیادہ ایکوریٹ ہوگا بنسبت ایک بہت پرانی سچویشن کو رسپونڈ کرنے پر. تو آپ کے پیج نمبر 151 پہ بڑے خوبصورت سے 2 چارٹ سے بنے ہوئے میتھڈز آف مارکیٹ ریسرچ کے، پرائمری ریسرچ کے میتھڈز بنے ہوئے ہیں، کوشچنئرز ہیں، آن لائن سرویز ہیں، انٹرویوز ہیں، فوکس گروپس ہیں. بہت اچھے لگتے ہیں مجھے جو گرافس ہیں نا، تو پلیز اس کو ضرور دیکھیے. اور یہ گرافس جو ہے نا، وہ جب آپ فائنل ریویژن کر رہے ہوں گے اپنے مارکس کی پریلم کی تیاری کے لیے، تو یہ بہت کام آئیں گے. پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف یہ والے جو جس کو یہ ریویژن سمری کہتے ہیں، اس کو ہر چیپٹر کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے آخری 2 ٹاپکس کی طرف، جس میں سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کوشچن ہے کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے. اچھا، آپ لوگ تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے اپنی ہائر اسٹڈیز اور اپنی پروفیشنل لائف میں ریسرچ کے دوران کوشچنئر کے ڈیزائن کی امپورٹنس کو فرسٹ ہینڈ فیل کیا کہ کوشچنئر میں صرف وہی سوال جو آپ کو پوچھنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شاید وہ سوال پورے کوشچنئر کا سب سے کم امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا میں کیسے ہی کہہ رہا ہوں. جو ہم کوشچنئر ڈیزائن کے اندر ڈس انٹیگریشن کرتے ہیں نا ڈیٹا کے ساتھ، ڈس انٹیگریٹڈ سیکشنز ڈس انٹیگریشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بناتے ہیں، تو وہ اصل میں انرچ کرتے ہیں ہماری ریسرچ کو. اب یہ میں نے کیا کہا میں سمجھاتا ہوں. اور یہ بات آپ کی بک میں اس طرح سے نہیں ڈسکس ہوگی، لیکن چونکہ کوشچنئر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہے بغیر رہ نہیں سکوں گا. دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ سیاستدان کون ہے. ٹھیک ہے، ہو ڈو یو لو دی موسٹ ایز اے پولیٹیشین.
اور میں نے 1000 لوگوں سے پوچھا. لیٹ سپوز ان میں سے 600 لوگوں نے مسٹر ایکس کو کہا, 300 لوگوں نے مسٹر وائی کو کہا, اور 100 لوگوں نے کہا کہ نن آف دا above. ٹھیک ہے. اب اس ریسرچ کو جب میں پریزنٹ کروں گا تو کہوں گا ہمارے ملک میں 600 لوگ یعنی 60% لوگ جو ہیں وہ مسٹر ایکس کو پسند کرتے ہیں, اور ریسرچ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اپنے گھر چلے جائیں گے. لیکن اب میں اس کو ڈس انٹیگریٹ کرتا ہوں. جب میں پوچھنے گیا تھا کہ آپ مسٹر ایکس کو پسند کرتے ہیں یا وائی کو, یا ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں, ساتھ میں نے سم ہاؤ انفارمیشن لی ان لوگوں کی ایج کتنی ہے جو مجھے رسپونڈ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ان کی جینڈر کیا ہے جو مجھے رسپونڈ کر رہے ہیں. میں نے ان سے کچھ سوال کیے جس سے مجھے پتا چلا کہ ان کی منتھلی انکم کتنی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے سٹی سے بلانگ کرتے ہیں, یا کون سے ایریا سے, کون سے کانٹیننٹ, کون سے پروونس سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ملک میں نارملی زیادہ تر ایک ہی ریلیجن لوگ فالو کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں میں سوال امپورٹنٹ ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ ان کا پروفیشن کیا ہے. یہ سب کچھ میں نے پوچھا, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پوچھ سکتا تھا. تو ایک صاحب نے تو ریسرچ کی اور اپنے پورے دن گھومنے کے بعد یا پورا 2 ہفتے گھومنے کے بعد یہ کہا کہ میں یہ نتیجہ نکال پاؤں کہ 60% لوگ مسٹر ایکس کو پسند کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیے میں کیا کہوں گا. میں کہوں گا جی ہاں اوور آل 60% لوگ مسٹر ایکس کو پسند کرتے ہیں. لیکن اگر میں شہری علاقوں کے لوگوں, کیونکہ میں نے پتہ کیا کہ کون شہروں میں رہتا ہے کون گاؤں میں رہتا ہے, تو جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان میں سے 80% لوگ ایکس کو پسند کرتے ہیں, اور جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان میں سے صرف 40% لوگ ایکس کو پسند کرتے ہیں. لو بھائی, ڈیٹا میں صرف یہ پوچھنے سے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, یہ کتنی مزیدار انسائٹ آئی. کہ اصل تو انہوں نے کہا تھا کہ بس 60% پورے ملک کے, لیکن جب یہ نکل کے آیا تو پتا چلا او ہو پورے ملک میں ایک جیسا رسپانس نہیں تھا, بلکہ شہری علاقوں کا رسپانس الگ تھا اور دیہی علاقوں کا الگ تھا. تو مل کے آخر میں 60% بن گیا. اب پوچھا گیا, میں نے کہا ہاں, میں نے ایک بات اور پوچھی تھی کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اب میں بتا سکتا ہوں کہ بھائی زیادہ تر فیمیل جو ہیں وہ ایکس کو جو ہے ان کا رسپونس 90% تھا, اور میل کا جو ایکس کا رسپانس تھا وہ 30% تھا. او ہو اچھا, یہ نہیں بات, ورنہ اس ڈیٹا سے کیا پتا چلا, کچھ بھی نہیں. یہ تو بہت ہی پھوک سا ڈیٹا تھا نا. ابھی تو آپ کو مزہ شروع ہوا ہے. اب میں نے یہ کہا کہ آپ کو ایک اور کراس کرتا ہوں میں کہ سٹیز میں فیمیل اور میل پہ مزید میں کام کرتا ہوں. بھائی سٹیز میں تو زیادہ تر لوگ ایکس کو پسند کر رہے تھے. جی, سٹیز میں فیمیل جو ہیں وہ سٹی کی فیمیل 98% ایکس کو پسند کرتی ہیں. او اچھا, اور سٹی کے میل جو ہیں وہ تقریباً 70% مسٹر ایکس کو پسند کرتے ہیں. تو یوں ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے صرف 2 باتیں معلوم کرنے سے, آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کی جینڈر کیا ہے. جبکہ ابھی میں نے ان سے ایج بھی پوچھی بھی ہے, تو کتنا ڈس انٹیگریٹ ہوگا. آپ یقین جانیے کہ ہم نے اس طرح سے ریسرچ کنڈکٹ کر کے ایک سوال پہ, ایک سوال تھا, اب سوال میں نہیں بتا سکتا آپ کو, ظاہر ہے وہ آرگنائزیشنل ریسرچ تھی. تو ایک سوال تھا, اور اس کی بنیاد پہ جو ریسرچ کی رپورٹ بنی تھی وہ کوئی 450 پیج کی بنی تھی. اتنا کراس اس کو ہم نے ایگزامن کیا تھا, اور اتنا اس میں سے مزے کا ڈیٹا نکلا تھا کہ جب ہم نے سب کچھ پوچھا تھا, آپ کی ایج کیا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے, یہاں تک کہ ہم نے ٹائپ آف آرگنائزیشن بھی پوچھی تھی کہ آپ کس طرح کی آرگنائزیشن سے بات کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح کا سوچتے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح کا, پرائیویٹ سیکٹر میں جو آٹو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں, جو آٹو انڈسٹری کی خواتین ہوتی ہیں وہ اس طرح سوچتی ہیں, آٹو انڈسٹری کی خواتین جن کی ایج 55 سے اوپر ہوتی ہے وہ ایسا زیادہ سوچتی ہیں. تو کتنا ہم ڈیٹیلڈ انالیسس کر پائے just because we had devised a very good questionnaire that was designed to collect disintegration data uh, regarding the research. So this is the beauty of designing and then interpreting the data.
designing the questionnaire and then interpreting its data. تو questionnaire کے اندر جو ہے وہ اب جو آپ کی بک میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو تھوڑی بچکانا لگیں گی، تو آئی ایم سوری، تھوڑا سا میں نے زیادہ بتا دیا آپ کو یا زیادہ بول دیا، لیکن اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا. بک کہہ رہی ہے کہ جی آپ کو کوشچنیئر ڈیزائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو نو. آپ جو ہے واٹ نالج لکھا ہے میں نے بائی دا وے. اور آپ جو ہے وہ کس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی پاپولیشن کیا ہے. پاپولیشن کے مطابق آپ سیمپل بنا لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال بھی نا پھر اسی حساب سے ہوں گے. کوشچنر ڈیزائن کا ٹاپک ہے، تو کوشچنر ڈیزائن میں آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ کن لوگوں سے پوچھوں گا، تو پھر آپ اس سوالوں کے وقت ان کے الفاظ اتنے مشکل یا آسان جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ اسی حساب سے ہوں گے کہ جس حساب سے آپ کے پاپولیشن ہوگی، جو رسپونڈنٹس ہیں نا ان کے حساب سے آپ سوال بنائیں گے. اور میں کہاں کھڑا ہوں گا، کس جگہ ہوں گا، کتنا ٹائم اویلیبل ہوگا، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس انوائرمنٹ میں یہ کوشچنیئر فل کیا جائے گا. تو اس کے حساب سے آپ اس کی لینتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس میں آپ آپشنز دیتے ہیں ٹک لگانے کے، یا انٹرویو کر رہا ہوگا تو اس کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. ہنٹس موجود ہیں. اگر مجھے پتہ ہے کہ کوشچنیئر لوگ خود نہیں فل کر رہے ہوں گے بلکہ انٹرویور فل کر رہا ہوگا، تو میں ہر سوال کے آگے بریکٹ میں ہنٹس بھی دے سکتا ہوں. تو اس طرح سے یہ 3 باتیں میں جاننا چاہتا ہوں کوشچنیئر بنانے سے پہلے. پھر کوشچنیئر بناتے وقت آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کیا سوال پوچھنے ہیں، اوفینسو تو نہیں ہو رہے آپ جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہو رہا، لیڈنگ کوشچن تو نہیں کر رہے، خود بخود لوگ وہی جواب دینے لگے. آپ کے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ سب سے اچھا صابن لکس ہے؟ تو آپ چاہ رہے ہیں لوگ بول دیں، بھائی زیادہ تر لوگ شرافت میں کہہ دیں گے ہاں بھائی لکس سب سے اچھا صابن ہے. کوشچنس شارٹ ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سلیکشن والے کوشچن آسان ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. سلیکشن آپشنس کوشچن جو ہیں وہ ایزی ہیں کہ نہیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کچھ سوال جو کہ ڈس انٹیگریشن سے ریلیٹڈ ڈیٹا تھا، تو ان کو چوائس دینی چاہیے. چوائس ہے ان کے پاس، یعنی آپ ان سے پوچھیں آپ کی ایج کیا ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ ان سے کہیں ٹیل اس وچ بریکٹ آف ایج ڈو یو لائک. لوگ بہت ساری چیزیں اجنبیوں کو بالکل ایگزیکٹ بتانا پسند نہیں کرتے. تو آپ کہیں کہ آپ انڈر 10 ہیں، انڈر 10 سے 20 ہیں، 21 سے 30 ہیں، 31 سے 40 ہیں، 41 سے 50 ہیں، تو لوگ کسی ایک پہ ٹک لگا دیں گے. دس از ایزیئر فار دیم. اسی طرح سے آپ ان کو اگر انکم پوچھنا چاہتے ہیں، ویسے تو بہت سے لوگ افینڈ ہوتے ہیں پوچھنے سے، تو ہر جگہ یہ کوشچن کام نہیں کرتا کہ انکم والا. آپ کو بڑا ایسے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، پہلے ان کو آپ ایٹ ایز کریں، ان کو سمجھائیں آپ کی ریسرچ کیوں ہو رہی ہے، پھر جا کے وہ آپ کو ایزیلی بتاتے ہیں کہ آپ ان کی انکم کس بریکٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے سوال آپ کو اس طرح کے آپشنز دے کے پوچھنا پڑتا ہے. اور کوشچنس کا آرڈر ہے، پہلے کون سا سوال ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، تیسرا کون سا ہوگا، ایسا نہیں ہو پتہ نہیں زیادہ کمپلیکیٹ سوال پہلے پوچھ لیا پھر آخر میں آسان سوال پوچھ رہے. تو آسان سوال پہلے پوچھیں، بندہ کمفرٹیبل ہو جائے آپ سے، اس کو سمجھ میں آ جائے آپ اس کو دشمن نہیں ہیں، آپ اس سے کوئی ایسی پرسنل معلومات نہیں نکالنا چاہ رہے. پھر جب آپ کوشچنر لے کے باہر نکلنے والے ہوں تو ڈرائی رن کریں. ڈرائی رن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کوشچنر کو کسی ایسے شخص کے ساتھ کنڈکٹ کریں جس کے ساتھ کنڈکٹ کرنے میں غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ ڈرائی رن کر لینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنا پورا پلان لے کے مارکیٹ میں نکلنا چاہیے ہے. اب جب آپ نے مارکیٹ میں اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ یہ سوچ کے نکلے تھے کہ آپ نے 100 رسپونڈنٹس سے فل کروانا ہے، تو یہاں پہ ایک پٹ فال آتا ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈے سٹارٹ ہو رہا تھا 10 AM، آپ نے سوچا تھا آپ 5 PM پہ بند کریں گے، اور کھڑے میں آپ
اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں 4:30 ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس 70 اسپونڈنٹس آپ کو فیسیلیٹیٹ کر پایا، اس سے زیادہ لوگوں نے آپ کو نہیں جواب دیا. آپ کا ٹارگیٹ 100 کا تھا. ناؤ وٹ ڈو یو ڈو؟ 10 AM سے 4:30 تک آپ 70 کر پائے، آپ 4:30 سے 5 تک 100 نہیں کر پائیں گے. سو ڈو یو گو فار increasing the quantity or do you go for maintaining the quality? So you always go for maintaining the quality. کیونکہ جب آپ لاسٹ مومنٹ پہ رش میں جاتے ہیں، رش کر کے تیز سے جلدی جلدی بس بھرنا شروع کرتے ہیں، آپ کا اپنا انداز خراب ہو چکا ہوتا ہے پوچھنے کا، آپ کیجول ہو جاتے ہیں یا آپ غصے والے ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو کوالٹی آف انفارمیشن ہے وہ کمپلیٹ اچھی نہیں ہو پاتی. اٹس بیٹر کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ اگر 100 ہی چاہیے تھے تو آپ اگلے دن کر لیتے. اور یہ فلا جو ہے یہ اکثر تب ہوتا ہے جب کوئی پہلی دفعہ مارکیٹ سرچ کرنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو تب فلا یہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، میں تو سمجھ رہا تھا 100 لوگ آ جائیں گے. جی نہیں بھائی، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا 100 لوگوں سے ایک دن میں پوچھ لینا. لوگ رسپونڈ نہیں کرنا چاہتے، لوگ اتنا ایزیلی جواب دینا پسند نہیں کرتے. تو آگے چلتے ہیں ہم. یہ ڈسکشن ہم نے کر لی. آپ کے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے پیج نمبر 153 پہ، اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. اچھا جی، پیچھے انہوں نے ایک کوشچنیئر دیا تھا، اور اس کوشچنیئر کی بیس پہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے جو اس پیج نمبر 153 میں پاس ایکٹیویٹی 11.6 ہے اس میں آیا ہے. اور اس ایکٹیویٹی میں انہوں نے اس کو انالائز کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس ریسیو ہوا ہے اس ڈیٹا کے مطابق آپ کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے اس میں کافی ساری ڈسکس کی ہیں، تو یہ پلیز ضرور آپ اس ایکٹیویٹی کو کر لیں پھر آگے بڑھیے گا. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے یہ ایکٹیویٹی کر لی. اب ہم لاسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، پھر میں آپ کو ایکچوئل اسائنمنٹ دوں گا. آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے پریزنٹیشن آف دا ڈیٹا. آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، اب آپ اس ڈیٹا کو ایکس اور وائی ایکسس پہ دکھائیں گے، یعنی آپ اس کو پریزنٹ کریں گے. کہ بعض اوقات آپ ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ صرف 15% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی اسموکنگ نہیں کی، اور اس میں سے جو ہے وہ جو یہ نان اسموکرس تھے ٹوٹلی پیورلی لائف لانگ، اور اتنے جو تھے وہ انہوں نے کیجولی اسموکنگ کی تھی. دیز ور لیٹ سپوز 20% اینڈ ریسٹ ور اسموکرس. لیٹ سپوز یہ آپ نے نکالا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا. دس از کالڈ اے پائی چارٹ. سو یو ڈیسائڈ کہ وچ کائنڈ آف ڈیٹا آئی ایم پریزنٹنگ اور وچ ڈائیگرام وڈ پریزنٹ اٹ بیٹر. کوئی ڈیٹا پائی چارٹ میں زیادہ اچھا نظر آتا ہے. کمپریہنسو 100% کو میں سے شیئرز ہوتے ہیں نا، وہ پائی چارٹ میں ہی اچھے لگتے ہیں. اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ، ایئر ٹو ایئر، تو پھر بار چارٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. فگرز اس میں اچھی نظر آتی ہیں، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس لے کے آپ کام کر لیتے ہیں. کمپیریزن ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3، پروڈکٹ 1 پھر پروڈکٹ 2 میں ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3، ایسے ہو سکتا ہے. یا پروڈکٹ 1 پروڈکٹ 2 پروڈکٹ 3 ان ایئر 1، پروڈکٹ 1 پروڈکٹ 2 پروڈکٹ 3 ان ایئر 2. تو یہ کمبینیشنز بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو دس از بار چارٹ، دس از پائی چارٹ. It could be a vertical bar, it could be a horizontal bar, it could be just simple table which represents data کہ 2019 میں یہ تھا، 2020 میں یہ تھا. وہ ڈیٹا ٹیبل کی شکل میں ٹیبلر فارم میں آپ پریزنٹ کر دیں. گراف ہو سکتا ہے جو کہ ٹائم لائن ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو عام طور پہ گراف زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ 1980 میں یہ تھا، 1990 میں یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. تو یہ مختلف چیزوں کا گراف بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈپینڈس، آپ کی کتاب میں بھی اسی طرح کی ایگزامپلس موجود ہیں، اور ان میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی آڈینس کون ہے اور کون سا ڈیٹا اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے کہ اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ ایک ریسرچ کنڈکٹ کریں، اور اس ریسرچ کے بارے میں آپ کو پوری گائیڈ لائن دیتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون اس ریسرچ کو زیادہ اچھا کنڈکٹ کر پاتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر میں آپ کو ایک ریسرچ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے اوپر ریسرچ کیجئے، تو پاپولیشن ہی اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اس میں سے سیمپل کافی
بڑا لے سکتے ہیں، مطلب اچھے خاصے اسٹوڈنٹس کو کور کر سکتے ہیں. آپ 10 اسٹوڈنٹ پہ یا 20 اسٹوڈنٹ پہ فیصلہ نہیں کریں گے، آپ شاید 50 اسٹوڈنٹ تک جائیں، تو پھر آپ کے لیے ایک اچھا رسپانس بن سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ کی ریسرچ کے اندر بہت سارے سوال ہوں گے کہ یہ بتائیے، اچھا یہ بتائیے، اچھا یہ بتائیے، اچھا یہ بتائیے، تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ریسرچ وہ پرائمری ریسرچ وہ اچھی ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ ڈیٹا کلیکشن اچھی ہوتی ہے جس میں کہ جو کوشچن ہیں وہ بہت سارے نہیں ہیں، لیکن جو اس میں ڈس انٹیگریشن ہے وہ بہت اچھی خاصی ہوئی ہوئی ہے، تو وہ بڑا اچھا آپ کو رزلٹ دے رہی ہوتی ہے. جب آپ ایک ہی رسپونڈنٹ سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، پھر چوتھا کرتے ہیں، اس سے اوپینین وائز سوال پوچھتے ہیں، وہ اس کو سوچ کے جواب دینا مشکل ہوتا ہے. ہاں اس سے پوچھیں آپ کی ایج کتنی ہے، رہتے کہاں ہیں، یہ تو یہ ایزیلی جواب دیتے ہیں، تو پتہ ہی ہے ہر ایک کو اپنے بارے میں. I'm sorry، طبیعت ذرا اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ویڈیو بھی بنانی ضروری ہے، تو اس لیے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو کھانسی کو. تو اب آپ کو جو ریسرچ کرنی ہے، آپ کو ایک کوئی کوشچن سلیکٹ کرنا ہے، ایک سوال. اب اگزامپل کے طور پہ میں کچھ سوال بتاؤں گا، پھر آپ نے سبھی کہیں گے نہیں یہ میرا سوال ہے، نہیں یہ میرا سوال ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے ڈیئر ٹیچر کہ پہلے ان لوگوں سے 2-2 3-3 سوال لکھوائیے پیپر پہ، اور ان کو گائیڈ کیجئے کہ ہاں یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کچھ سوال نکلوائیے ان سے، اور ان سوالوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیجیے پیپر پہ لکھ کے، الگ الگ ٹکڑوں پہ لکھ کے. پھر ان میں سے ہر اسٹوڈنٹ ایک سوال اس میں سے پک کرے، دیکھیں کہ کیا رینڈملی اس کے پاس سوال آتا ہے، تو یوں اچھا رہے گا. تو وہ سوال کس طرح کا ہوگا؟ فار ایگزامپل، ہاؤ مینی ٹائمز ڈو یو برش یور ٹیتھ؟ ہاؤ مینی ٹائمز اے ڈے ڈو یو برش یور ٹیتھ؟ اب آپ نے اس میں یہ پوچھا ہے کہ آپ کی جینڈر کیا ہے، آپ نے پوچھا آپ کی ایج کیا ہے، آپ نے پوچھا آپ کی کلاس کیا ہے. آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں، معلوم کروا سکتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن میں کون سے اسٹینڈرڈ پہ کھڑا ہے، یہ انگلش میں یا لینگویجز میں یہ جو ہے وہ ایکسیڈنگ ایکسپیکٹیشنس پہ کھڑا ہوا ہے یا میٹنگ ایکسپیکٹیشنس پہ کھڑا ہوا ہے. یہ لاجیکل ایریا میں ایکسیڈنگ ایکسپیکٹیشن پہ کھڑا ہوا ہے یا میٹنگ ایکسپیکٹیشنس پہ کھڑا ہوا ہے. ان کی ٹیچر سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے. جتنی زیادہ آپ خود سے سوچے گا، یہ بھی اب آپ کا کام ہے، میں نے بہت سارے ہنٹس دے دیے، جتنی زیادہ انفارمیشن آپ ڈس انٹیگریٹ کر سکیں گے اتنا ہی مزیدار رزلٹ بنے گا. تو آپ ایک فارم بنائیں گے، اس فارم کی فوٹو کاپی نکالیں گے، آپ کے پاس 50 رسپونڈنٹس ہونے چاہیے. ان رسپونڈنٹ سے آپ یہ ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اچھے انداز سے اچھے سے پوچھیں، ٹھیک سے پوچھیں، ان کو ایٹ ایز کر کے، ان کو یہ نہ فیل ہو کہ جی پتہ نہیں کیا پوچھا جا رہا ہے. اور سوال بہت سارے بنائیے، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی سوال بنائیے. جیسے کہ آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی آف یو چیٹ ود یور فرینڈس آن واٹس ایپ. ٹھیک ہے، ایک سوال ہو سکتا ہے. اچھا، سوال یہ بھی سوچ کے بنانا چاہیے کہ جس کا جواب لوگ دے بھی دیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر جو چیز آپ معلوم کرنا چاہیں گے وہ جواب مل ہی جائے گا، تو بہت سی چیزیں لوگ نہیں بتانا چاہتے. تو سوال کو یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاؤ مینی ٹائمز اے ڈے یا ہاؤ مینی ٹائمز اے منتھ ڈو یو گو آؤٹ فار لنچ یا فار ڈنر؟ یہ ایک اچھا سوال ہو سکتا ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز اے منتھ ڈو یو وزٹ دیٹ ایریا، فلانا ایریا جو بھی. یا ہیو یو ٹریولڈ؟ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی نے ٹریول کبھی کیا ہی نہیں ہے شہر سے باہر، پھر یہ سوال بھی فضول ہے نا، مطلب کیونکہ اس کا جواب بہت ہی ایک خاص ہی جواب سبھی کا ایک جیسا ہی آ جائے گا. تو سوال انٹیلیجنٹ ہونے چاہیے. تو ٹیچر اس کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی اس میں ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے، مختلف لوگ مختلف طرح کا جواب دے سکتے ہیں، اس طرح کے سوالوں کو پک کریں، ان کو جار میں ڈال کے کلیکٹ کریں. 50 لوگوں سے پوچھیں اور ان کو ہر بچہ اپنا خود سے کویسچنیئر ڈیزائن کرے گا. ٹیچر یہ ضرور دیکھ لے گا کہ سوال کس طرح کے ہیں، اس میں جو رسپانس کرنا ہے اس میں آپشنز دیے ہوئے ہیں 1 2 3 4 اس طرح کے. ٹک لگانے کا آپشن زیادہ آسان ہوگا، سلیکٹ فرام دا گیون آپشن آسان ہوگا. تو یہ جو ڈیزائن ہے اس میں کتنا پریکٹیکل ہے وہ ڈیزائن، یہ ٹیچر خود دیکھ لیں گی.
اور ڈسنٹیگریشن کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی ہے، لیکن ٹیچر یہ نہیں کہے گی کہ تم اپنے اس والے کوشچن کو مزید یہاں بھی ڈسنٹیگریٹ کر لو، کیونکہ یہ ہر بچہ انٹیلیجنٹلی خود دیکھے کہ وہ کتنا زیادہ ڈسنٹیگریٹ کر سکتا ہے بغیر لوگوں کو تنگ کیے. اچھا وہ جب ٹیچر یہ دیکھے گی نا کہ بھائی آپ کی تو پوچھے ہی جا رہے ہیں، تمہارے ابو کے نام کا تیسرا لیٹر کیا ہے تو تمہارا یہ کیا، اب یہ بھی نہیں ڈسنٹیگریشن کہلائے گی نا. تو ڈسنٹیگریٹ ان گراؤنڈس پہ کیا جائے گا جن گراؤنڈس پہ جو آنسر ہے وہ آڈینس کے لیے کوئی معنی خیز ہوگا کہ یار ہاں یہ جنڈر وائز ڈسنٹیگریشن سے ہمیں فائدہ ہوا کہ پتہ چل گیا کہ میل اور فیمیل میں کتنا ڈفرینس ہے، یا ایج وائز پتہ چل گیا، یا کلاس وائز پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، سو دس از یور فائنل اسائنمنٹ، بٹ واٹ یو وڈ ڈو آفٹر دیٹ. یا آپ انڈیویجول، یہ والا اسائنمنٹ آپ انڈیویجول کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے مارکیٹ ریسرچ کے لیے کہ یو وڈ گو ٹو اے پلیس ایز اے گروپ. آپ کی پوری کلاس ایز اے گروپ کہیں جائے گی، تو اس کی اجازت آپ اپنے اسکول کے تھرو لیں گے. مے بی اے مال اور مے بی اے پبلک پلیس، کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ سڑک کے کنارے، بیچ پہ، کہیں بھی آپ کا پورا گروپ جائے گا. اور ایک کویشچن جو آپ نے اتنی ساری ریسرچز کر لی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں، یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے ایکسپیرینسز کے بات کریں گے یا نہیں یار یہ ایک اچھا آئیڈیا اور آ گیا اس پہ کرتے ہیں. تو ایک ریسرچ ٹاپک ڈیسائیڈ کریں، اس کو سب مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ اس کا فارم کیسا ہوگا، اس کو کتنا اچھا ڈسنٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ٹیچر اس میں اپنا فل فیڈ بیک بھی دے دیں، لیکن بنائیں سارے بچے ہی. بچے بنانے کے بعد پھر ٹیچر اس پہ فیڈ بیک دیں، پھر وہ ریسرچ کنڈکٹ کی جائے. کوشش کریں کہ 100 فارم جب آپ بنائیں 100 لوگوں سے فل کریں. لیکن اب کی بار آپ چونکہ جنرل پبلک سے پوچھ رہے ہوں گے تو اس میں سیمپلنگ کی جائے گی. تو آپ اپنے فارمز کو بانٹیں گے کہ یار میں اگر 100 فارم کر رہا ہوں تو 10 فارم میل ابو 40، 10 فارم میل بلو 40، 10 فارم فیمیل ابو 40، 10 فارم فیمیل بلو 40، ایج وائز کر دیا. پھر میں نے جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ کر دیا. پیپل کمنگ ٹو بیچ، فار ایگزامپل آپ بیچ پہ کر رہے ہیں، ایوری ون کمنگ ٹو بیچ، تو پھر آپ نے اس میں ایج وائز کر سکتے ہیں، جینڈر وائز تو کیا وہی ہوگا آپ نے. تو فارم فل کرواتے وقت آپ کو یہ پھر خود سے دھیان رکھنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ سارے بچوں سے پوچھ لیا اور کسی ایک ایسے شخص سے پوچھا جب سینڈ ہو جائے گا. تو پھر یہ ڈیزائن میں بھی آپ کو خود سے بانٹنے پڑیں گے فارم، کلر چینج کر دیں یا اس پہ کوئی کوڈ کر دیں کہ بس اگر اس ایج کے لوگوں سے پوچھنا ہے، اس ایج کی فیمیل کے لیے میرے پاس صرف 10 فارمز ہیں، اس ایج کے میل کے لیے میرے پاس صرف 10 فارمز ہیں. شہر سے بلانگ کرنے والے کے لیے، جیسے اگر بیچ پہ کر رہے ہیں تو سارے ایک ہی شہر کے ہوں گے، تو یہ کلاسیفیکیشن، یہ سیمپلنگ میں ڈسٹریبیوشن ویسے اچھی نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود سے ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ واٹ ڈو یو فیل کہ یہ ہماری سوسائٹی کے مڈل سے بلانگ کرتے ہیں، ہائر اینڈ سے بلانگ کرتے ہیں، لوور اینڈ سے بلانگ کرتے ہیں کلاس وائز. تو یہ ڈسنٹیگریشن جس طرح سے آپ نے کی ہوگی یا جو آپ کا سیمپل ریکوائر کرتا ہے بانٹنا بھی ہے کہ ہاں لوگ اس طرح کے بھی فارم فل کریں تاکہ ڈیٹا جب ڈسنٹیگریٹ ہو تو صحیح ہو. ایک ہی لڑکی نے انفارمیشن دی تو پھر لڑکی کے اعتبار سے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیمیل ہیں وہ یہ کہتی ہیں، تو لڑکی نے جواب ہی ایک ہی نے دیا تو اس میں کیسے پرسنٹیج نکالے. تو میری بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ پورا پروسیس کنٹینیو کریں، کمپلیٹ کریں. اور جب آپ اپنی پرائمری جو اپنے اسکول کی ریسرچ ہے اس کو کمپلیٹ کر چکے ہوں تو اگلا ٹاپک شروع کر دیجیے گا. اور مین وائل جو ہے وہ ریسرچ بنا لیجیے گا اور اس کو کنڈکٹ بھی کر لیجیے گا تاکہ بہت مزہ آئے گا کرنے میں. ایک اگلا ٹاپک بھی اسٹارٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، تو فلی ہم نے اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر لیا. آپ کو میری بات سمجھ میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.